ہمارے روپے کی قیمت میں 25% کمی آ چکی ہے۔ ہم 75 روپے کی سودے کو خریدنے کے لیے 100 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ روپے کی قدر و قیمت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ افراط زر مسلسل بڑھ رہا ہے۔ معاشی سست روی جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مئی میں سیمنٹ کی قیمتوں میں 16% کی کمی ہوئی۔ لوہے کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ تعمیراتی منصوبے سارے کے سارے رکے ہوئے ہیں، اور تعمیراتی کام کی جو مختلف اس سے صنعتیں منسلک ہیں وہ تقریباً 30 ہیں۔ تو وہ 30 صنعتیں بھی اس وقت جو ہے زبحالی کا شکار ہیں۔ کوئی کام نہیں ہو رہا، تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ لوہے اور سریے اور سیمنٹ کی قیمت جس تیزی سے بڑھی ہے اس نے لوگوں کو بہت مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت آنے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم IMF سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، لیکن انہوں نے تو آتے ہی اندھا دھن ان تمام فیصلوں پر آبنا صدقنا کہنا شروع کر دیا ہے، جو IMF پہلے بھی کہتی رہی ہوگی، لیکن سابقہ حکومت اپنے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ان کو نہیں کر پائی۔ لیکن موجودہ حکومت نے تو اس پر ایک ایسی تیزی دکھائی ہے جس کا کوئی کبھی مثال بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ پیٹرول پہ جس طرح 60 روپے بڑھائے گئے ہیں وہ بھی ایک الارمنگ صورتحال ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے ذمہ دار تو یہ پیپلز پارٹی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، ان کی تمام اتحادی جماعتیں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے ان کو لے کر آئے، اور ان کو لے کر آنے کے بعد اب وہ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس معاشی تباہی کے ذمہ دار عمران خان بھی ہیں، جنہوں نے IMF سے ڈکٹیشن لینے کا آغاز کیا تھا، اور صرف اس میں اگر کوئی سیاسی جماعت بچتی ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے، جو اس تمام گناہ میں کسی طور سے بھی شریک نہیں ہوئی ہے، اور اب بھی الگ تھلگ کھڑی ہوئی ہے اور اپنا ایجنڈے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ دیانت دار قیادت کے لانے کے لیے میدان عمل میں تو سب لوگ موجود ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ ان کی طرف نہیں آتی۔ یہی ایک بڑا سوال ہے، کیا عوام ہمارے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں؟ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس طرف نہیں آتے۔ عمران خان نے IMF کے سامنے جب سرنڈر کیا تھا اور اسٹیٹ بینک کا کنٹرول IMF کو دیا تھا تو وہیں سے تباہی کا آغاز ہو گیا تھا، اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت نے پوری کر دی۔ اب عوام شور مچا رہے ہیں کہ ہم کیسے ملک میں جی رہے ہیں، نہ آٹا ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گھی کی قیمتیں روز بروز تیزی سے بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گوشت کی قیمت بڑھ رہی ہے، دودھ کل ہی میں نے دیکھا کہ 170 روپے لیٹر کر دیا گیا ہے، پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہر روز ایک نئی افواہ جنم لے رہی ہے۔ کبھی پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے کی افواہ ہے، کبھی بینکوں کے کھاتے، فارن کرنسی اکاؤنٹ، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو فریز کرنے کی بات ہو رہی ہے، کبھی نجی لاکرز کو ضبط کرنے کی افواہ سامنے آ رہی ہے۔ حکومت تردید کر رہی ہے کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن جھوٹے، خائن، کرپٹ اور بدمعاش لوگوں کے باتوں پر کون یقین کرے گا؟ آج پہلی حکومت جو PTI کی بنی تھی، جس کے وزیر خزانہ KPK میں سراج الحق تھے،
ان کی جو کامیابی تھی اسی کامیابی نے پی ٹی آئی کو دوسری بار کامیابی کا اس کی راستہ ہموار کیا تھا. لیکن اب جو ہے صورتحال ایسی ہے کہ ہر روز ایک نئی افواہ جنم لے رہی ہے. اور اب پہلے تو ہمارے لیڈر، ہمارے سابق وزیر اعظم ہر روز یہ بھاشن دیتے تھے کہ جناب چھوڑوں گا نہیں، این آر او نہیں دوں گا. لیکن اب جو ٹی وی پر شروع ہوا ہے، ہر روز گوگی گوگی، بشرا بشرا بشرا، دن رات بس یہی سننے میں آ رہا ہے. عوام کے صبر کا فیوز اڑ چکا ہے. عوام پوچھ رہے ہیں کہ بجلی کدھر گئی، مہنگائی کب قابو کرو گے، لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا. بس یہی لگ رہا ہے کہ وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تاج اچھالے جائیں گے اور تخت گرائے جائیں گے، جب راج کرے گی خلق خدا. جب راج کرے گی خلق خدا، راج کرے گی خلق خدا. ملک میں اب تری پھیل رہی ہے عالمی ادارے اور دشمن بھارت ہماری فوج کو گالیاں کھاتے ہوئے، ہمارے جرنیلوں کی جو ذلت آمیز چیزیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، جس طرح ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے فوج سے جو عوام کی رہی صحیح ایک محبت ہے وہ بھی اس کو کھرچنا چاہتے ہیں. اور جس دن وہ اس منصوبے میں کامیاب ہو گئے تو اس دن ہماری تباہی کا مزید ایک اور باب کھل جائے گا. اگر اس وقت بھی صورتحال بس ایک ہی ہے کامیابی کی، اس دلدل سے نکلنے کی، کہ ہماری اکنامی ٹیک آف کر جائے. اگر مارکیٹ میں استحکام نہیں آتا اور تو پھر کوئی معجزہ ہی جو ہے وہ ہمیں شاید بچا سکے. ہم گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. بچت کا، ملک کی بچت کا صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، معیشت کو سنبھالنا، معیشت کو اٹھانا، معیشت کو آگے بڑھانا. صرف معیشت پر دھیان دیں، ملک کو چلنے دیں، آپ سب بچ جائیں گے. ورنہ دوسری صورت میں آپ کا پورا ملک انا اور حماقت کی نظر ہو جائے گا. اب اس کو دیکھتے ہیں. بند کر دیں، ہیں؟ وہ بند کر دیں.